السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کے عالم دین اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میرے پاس مکہ کے دو نوجوان آئے اور کہنے لگے، آپ ہسپتال میں ہمارے بھائی کو دیکھیں، اسے ایسا مرض لاحق ہے جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہے، اس کا جگر خراب ہے اور ہاتھ پاؤں مفلوج ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مرض ناقابل علاج ہیں۔ میں نے انہیں بتایا میں ہسپتالوں میں نہیں جاتا کیونکہ ڈاکٹر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور میں کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے گھر یا مسجد میں لے آئیں۔ دونوں بھائی کہنے لگے، ہم آپ کو قطعاً زحمت نہ دیتے، لیکن مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ اسے یہاں لانا ممکن نہیں۔ میں نے رات کے وقت ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا۔ رات کو جب ہم مریض کے پاس پہنچے تو وہ رنج و الم اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور اپنے جگر کی تکلیف کی وجہ سے کرراہ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بے حس و حرکت تھے، ان میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا اور اسے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی میں تلاوت کی نصف میں پہنچا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھوں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کا ایک بھائی حیرت سے چلا اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں اپنی تلاوت کی رفتار اور بڑھا دی، ہاتھوں نے اور زیادہ تیز حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے تلاوت جاری رکھی، اس کی پیروں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس کے چہرے کی کیفیت بدلنے لگی اور وہ بالکل ایک مختلف شخص نظر آنے لگا۔ پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسے کسی جن نے قابو کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ جن ہی چیخ پکار کر رہا ہے۔ میں نے جن کو مخاطب کیا، تم کون ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، میں یوحنا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس میں داخل ہو چکا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ انتہائی نفیس آدمی ہے، کیا آپ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ وہ خالص عربی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اس میں داخل کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا، ہم جہاں مقیم تھے یہ اس کے قریب ہی تھا، اس لیے مجھے اس میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر میں نے جن سے مخاطب ہو کر کہا، یوحنا، میں تجھے ایک شرط پر کوئی سزا نہیں دوں گا کہ تم دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں کو مفلوج نہیں کرو گے۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ اس نے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری یہ مجلس اسی بات پر برخاست ہو گئی۔ ہم نے آپس میں اتفاق کیا کہ آئندہ اس کا علاج کسی اور جگہ ہوگا تاکہ اس کی چیخ و پکار سے دوسرے مریض ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگلے دن جب ڈاکٹر آئے تو اس کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ہاتھ اور پاؤں جنہیں وہ ناقابل علاج قرار دے چکے تھے بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کے بھائیوں سے پوچھا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک قرآنی معالج نے قرآن مجید کے ذریعے اس کا علاج کیا ہے اور یہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ڈاکٹروں نے اس مریض کے بھائیوں کی درخواست پر اسے عید کے ایام گھر پر گزارنے کی اجازت دے دی۔ 28 رمضان کو میں مریض سے اس کے گھر میں ملا۔ میں نے حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر اس مریض کی کیفیت بدلی اور اس کے اندر سے جن نے کلام شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یوحنا، تم نے بتایا تھا کہ تم نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مفلوج کر رکھا تھا، کیا اس کے جگر کی کیفیت بھی تمہاری وجہ سے ہے؟ اس نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، میرا اس کی جگر کی بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، تم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہم ایسے ہی قسم کھاتے ہیں کیونکہ میں یہودی ہوں۔ پھر میں نے اسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ ہم غیر مسلموں کو دیتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اسلام کے محاسن کا ذکر کیا۔
اسے اسلام کی ضرورت و اہمیت بتائی، پھر بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں دلائل دیتا رہا لیکن اس کا انکار اور یہودیت پر اصرار بڑھتا رہا۔ پھر میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس کی جان چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، جب تک مجھے کوئی اور جگہ میسر نہیں ہوتی میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تم لوگوں کو کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی، پھر بھی دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا۔ اب مریض کی حالت بالکل سنبھل گئی، وہ ٹھیک ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنات کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج صرف رقیہ شرعیہ ہی ہے۔